ہم اپنی نمازوں کو دیکھتے ہیں کہ ہماری یہ نماز رکوع سجود تمام کی تمام چیزوں کے ساتھ تھی. خدا کی نگاہیں جب ہماری نماز کو تولیں گی تب پتہ چلے گا کہ اس میں کتنی خامیاں ہیں. ہم اپنے روزے کو دیکھتے ہیں کہ صاحب مکمل، خدا جب تولے گا اس روزے کو تو پتہ چلے گا کہ کیا یہ روزہ اس قابل ہے کہ قیامت پہ تم ہمارے سامنے پیش کر سکو. لہٰذا اب یہاں پر ایک مرحلہ آئے گا، میں اس مرحلے کو کوشش کروں گا آپ کے سامنے واضح کرنے کی انشاءاللہ کہ آپ سمجھ جائیں گے. یہ تولا کیسے جائے گا؟ آپ پڑھتے ہیں جناب امیر کی زیارت میں السلام علیکم یا میزان الاعمال، سلام ہو آپ پر جناب امیر، آپ ہیں اعمال کے ترازو. علی بن ابی طالب نے ترازو اعمال کا کیا مطلب؟ یعنی میری نماز قیامت میں رکھی جائے گی جناب امیر کی نماز کے برابر میں. جس کی عبادتیں جناب امیر کی عبادتوں سے جتنا نزدیک ہوں گی اتنی زیادہ قبولیت کے مرحلے پر ہوں گی، اور جتنی عبادتیں جس کی جناب امیر کی نماز سے ان کی شباہت، سملیرٹی، الائنمنٹ جتنے فاصلے پر ہوگا وہ عبادتیں اتنا ہی زیادہ رد اور مسترد اور ریجیکٹ ہونے کے خطرے میں ہوں گی. ترازو سے آپ یہی کرتے ہیں نا، ترازو سے آپ یہی کرتے ہیں. ہیرے کو آپ دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں صاحب اس میں یہ خصوصیت ہے اور یہ ہیرا اس مرحلے پر ہے، یہ ہیرا اس گولڈ، چاندی، سونا، کوئی بھی چیز آپ دیکھتے ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں کوالٹی ہوتی ہے ہر چیز کی. اس کو آپ کہتے ہیں ڈاکٹر حضرات کی زبان میں ریفرنس ویلیو. جو جب آپ لے کر آتے ہیں اپنا بلڈ کلچر یا دوسری چیزیں جو ٹیسٹ کرواتے ہیں تو کہتا ہے آپ کے بلڈ میں ہیموگلوبن اتنا ہے، آپ کی ایج گروپ کے لیے ریفرنس ویلیو یہ ہے. تو آپ کہتے ہیں ہاں میرا تقریباً اسی ویلیو کے آس پاس ہے اس لیے میں ٹھیک ہوں. فلاں چیز ریفرنس ویلیو کے ساتھ میچ کرتی ہے، فلاں چیز. تو یہ میزان الاعمال آپ کے بلڈ کلچر کا برابر میں آ رہا ہوتا ہے اور آپ کا بلڈ کلچر یہاں پر آ رہا ہوتا ہے. آپ اس کے ساتھ چیک کرتے ہیں اور ڈاکٹر کے جانے سے پہلے آپ خوش ہو جاتے، کہتے ہیں میں سکون میں آ گیا، میں نے خود ہی چیک کر لیا. ڈاکٹر کو آپ دکھاتے ہیں. تو یہ ہے میزان الاعمال کہ ہماری نمازوں اور روزوں کو تولا جائے گا علی بن ابی طالب کی نمازوں کے ذریعے کہ کتنے فاصلے پر تھیں. اب سوال یہ ہے کہ کسی کی نماز ہمت ہے کہنے کی، سوچنے کی؟ ویسے ہو سکتا ہے بہت سے لوگ سوچیں کہ جب کہہ سکتے ہیں لوگ کہ سرکار اب مجھے کہنے دیجیے، دل میں ایک پھانس ہے جو چبھی ہوئی ہے کہ جب علی زمان حسین زمان ہو سکتا ہے تو بہت سے لوگ کہہ بھی سکتے ہیں سیڑھی کہ صاحب یہ نمازیں اور روزے ان کے برابر ہو سکتے ہیں. میں اس غلط اور باطل عقیدے کی بات نہیں کر رہا، میں اس عقیدے کی بات کر رہا ہوں جو پہلا سلسلہ امامت کا جناب امیر، آخری حضرت حجت صلوات اللہ وسلام علیہ. لہذا یہاں پر یہ بات آپ سمجھ لیجئے کہ کوئی شخص سوچ بھی نہیں سکتا اس مرحلے پر جانے کے لیے. تو یہ سوال کیا ہے مولانا؟ بہرحال آپ بتائیے عبادتیں کریں کہ نہ کریں؟ کیجئے. تو مولانا آپ نے خود کہا کہ علی بن ابی طالب کے برابر وہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. کچھ مرحلے آپ کو طے کرنے ہوں گے اپنی عبادتوں کے ذریعے، اور جو نقص آئے گا وہ طے کیا جائے گا محبت امیر المومنین کے ذریعے. لہذا روایت ہمارے پاس یہ ہے کہ جب مومن کو قبر میں رکھا جائے گا، ست سؤر مع المؤمن فی قبرہ، 6 صورتیں نورانی مومن کی قبر میں آئیں گی. ایک پائتی کی طرف، ایک دائیں، ایک بائیں، ایک چہرے کی جانب اور ایک سر کی جانب معلق ہوگی، آویزاں ہوگی، ہینگنگ پوزیشن میں ہوگی. کہ تم کون ہو؟ کہ میں تمہاری نماز ہوں. تم کون ہو؟ میں زکات ہوں. تم کون ہو؟ میں حج ہوں، میں روزہ ہوں. پھر اس کے سر کے اوپر جو صورت نورانی آویزاں ہوگی، یہ مومن پوچھے گا تم کون ہو؟ وہ کہے گی کہ میں انا الولا لآل محمد، میں آل محمد کی ولایت ہوں. دیکھو پریشان مت ہونا، ان عبادتوں میں سے جو بھی نقص ہوگا اسے میں پورا کروں گی. لہذا آپ کو قبر میں عبادتیں لے کر جانی ہیں، قبر میں عبادتیں لے کر جانی ہیں بھرپور کوشش کے ساتھ. حرام اور واجب پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، حرام اور واجب پہ کوئی مصالحت نہیں ہو سکتی. جس طرح صرف ولایت علی بن ابی طالب پر کوئی مصالحت نہیں ہو سکتی، جس طرح سے تولی اور تبرع پر کوئی مصالحت نہیں ہو سکتی، اسی طرح سے واجب اور حرام پر کوئی مصالحت نہیں ہو سکتی. لیکن یہ بات جو روایت در منصور میں علامہ سیوطی نے نقل کی کہ علی بن ابی طالب کھڑے ہو جائیں گے جنت و جہنم کے دہانے پر، اور جو گزرے گا پل صراط کے بعد آگ سے، آتش جہنم سے مخاطب ہو کر کہیں گے کہ اسے دبوچ لے، یہ میرا دشمن ہے، اسے چھوڑ دے، یہ میرا چاہنے والا ہے. یعنی عبادتیں آپ کو اس مقام تک لے کر جائیں گی.
آپ کی عبادتیں آپ کو اس مقام تک لے کر جائیں گی کہ جہاں تک عبادتوں کو جانا ہے، لیکن تمام مراحل عبادتیں طے نہیں کریں گی۔ ان عبادتوں میں اگر شفاعت آل محمد شامل نہ ہو، یہ کسی کام کی نہیں رہیں گی۔ ربیہ ہیں رسول خدا کے خادم، رسول خدا نے فرمایا کہ تم نے 7 برس میری خدمت کی ہے، کوئی چیز مانگتے ہیں مجھ سے؟ کہا کہ یا رسول اللہ امہلنی حتی افکر، مہلت دیجئے سوچ کے آؤں۔ انسان کو عقل مند ہونا چاہیے، جب رسول خدا کہیں جو مانگنا ہے مانگو، تو انسان کو عقل مند ہونا چاہیے کہ سوچ کے مانگے کس سے مانگ رہا ہے۔ دوسرے دن آئے، کہا یا رسول اللہ میری حاجت یہ ہے کہ آپ اللہ سے دعا کہ ان تسأل اللہ ان یجعلنی معک فی الجنہ، جملے پر توجہ کیجئے گا۔ یا رسول اللہ آپ خدا سے دعا کیجئے کہ خدا مجھے آپ کے ساتھ جنت میں رکھے۔ یہ نہیں کہا کہ جنت میں آپ کے ساتھ رکھے، کہا آپ کے ساتھ جنت میں رکھے۔ یہ نہ کہیے مولا میں جنت میں آپ کے ساتھ رہوں، کہیے آپ کے ساتھ جنت میں رہوں۔ تقدم ہونا چاہیے حسین ابن علی کا، تقدم ہونا چاہیے جناب امیر کا، کہ ان کے صدقے میں کیونکہ جنت ملے گی لہٰذا پرائرٹی ان کے ساتھ ہو، مقدم ان کا ذکر ہو۔ تو جو بحار الانوار میں الفاظ ہیں اس روایت میں ان یجعلنی معک فی الجنہ، رسول خدا نے سنا، سر جھکا لیا، کہنے من علمک ھذا، تجھے سکھایا کس نے یہ؟ اس کا مطلب ہے کہ معمولی چیز نہیں ہے۔ یا رسول اللہ میں گھر گیا، میں نے کہا اگر اولاد مانگوں کثیر تو انہیں موت تو آ جائے گی، مال مانگوں ختم ہو جائے گا، تو میں بڑا سوچ میں پڑ گیا کہ ایسی کوئی چیز مانگوں کہ جو ہمیشہ رہے، تو یہ مانگا۔ تو رسول خدا نے معذرت اب سر جھکایا تھوڑی دیر، اور پھر سر اٹھا کر کہا کہ فَأَعِنِّي بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، میں دعا کروں گا بالکل، لیکن تم میری مدد کرو کثرت سے سجدے کر کے، یعنی سجدے کرنے ہیں۔ دعائے رسول کو دریافت کرنے کے لیے آپ کو کسی منزل پر پہنچنا ہے۔ تو یہاں تک یہ بات ہو گئی کہ عبادتیں کرنی ہیں، اور عبادت نتیجہ دے گی شفاعت آل محمد کے ساتھ۔ ایک جملہ اور کہہ دوں، بات کو آگے بڑھاؤں۔ اچھا شفاعت کو ہم سمجھتے ہیں کوئی چیز آئے گی اور وہ جڑے گی ہمارے ساتھ، کوئی ایکسٹرنل فزیکل چیز اور وہ جائے گی، کہ جو آپ نماز پڑھتے ہیں نا، محمد و آل محمد کی محبت دل میں ہے، یہ شفاعت یہی ہے۔ دشمن آل محمد سے جو بغض ہے، شفاعت کا باعث یہی چیز ہے، یعنی شفاعت کوئی الگ سے چیز نہیں ہے، یہی محبت ہے آپ کی آل محمد کے ساتھ۔ تولا اور تبرہ شفاعت کا مستحق بناتا ہے آپ کو، لہذا روایتیں بہت ساری ہیں، آپ بات سمجھ گئے، اب میں آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا، یہاں پر بات کو آگے بڑھائیں۔ لہذا اب یہ جو آیت کا ٹکڑا ہے، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جسے جنت سے جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہوا۔ تو جنت سے جہنم سے بچے گا انسان تو لطف خدا، جنت میں جائے گا تو لطف خدا۔ دلیل جناب امیر کی یہ روایت اور یہ دعا کہ پروردگار ہمارے ساتھ وہ معاملہ کر جو تیرے فضل اور کرم اور رحمت کے شایع نشان ہے، ہمارے ساتھ عدل کے مطابق معاملہ نہ کر، کیونکہ اگر تو نے اپنا ترازو عدل لگایا تو کوئی نہیں بچ سکے گا ہم جیسا انسان۔